وہی وحشی پنا ہے. جب اس سسٹم میں بندہ چلا جاتا ہے تو یہ سسٹم انسان کو وحشی بناتا ہے. یزید کا سسٹم انسان کو ظالم بناتا ہے. تبھی فرمایا اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا کبھی جہنم نہ بناتا. اب ایک جگہ دکھاؤ جہاں شیعوں نے قتل کیا ہو, شیعوں نے ظلم کیا ہو. شیعہ نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا. اگر شام میں امریکہ آیا تو ہم نے دفاع کیا, لبنان میں امریکہ آیا تو ہم نے دفاع کیا, عراق میں امریکہ آیا تو ہم نے دفاع کیا. 8 سال ایران سے جنگ ہوئی, ایران نے کبھی صدام پہ حملہ نہیں کیا, صدام نے حملہ کیا تو شیعوں نے دفاع کیا. یہی صورتحال یمن میں تھی. تم ایک بھی کنٹری نہیں دکھا سکتے جس پہ شیعوں نے حملہ کیا. پر اسی طرح جب سسٹم حق میں رہتے ہو تمہارا بس کام ہے حق میں رہنا, اور جب تم اپنے حق میں ثبات قدم رہو گے خدا خود باطل کو ظاہر کرے گا. آپ حق پر رہے, آپ نے کچھ بھی ہو گیا, آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. وہ لبنان کا شیعہ ہو, وہ ایران کا شیعہ ہو, وہ پاکستان کا شیعہ ہو, ہم نے کبھی بھی کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں جو عرب ظاہراً اسرائیل کے مخالف تھے, جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے وہ عرب ظاہر ہونا شروع ہو گئے. یہ سسٹم ہے برات ہے نا. جب آپ کمپلیٹ برات کرتے ہو نا اس کے نظام سے, جو جھوٹے اس کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں نا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. عمان ظاہر ہو گیا, ابو ظبی ظاہر ہو گیا, سعودی عرب ظاہر ہو گیا. اب ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ ناز کریں تو کس پہ کریں؟ اب تو سعودی عرب بھی خراب ہو گیا, اب ترکی کے ترانے پڑے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں نا. یہ کس کے پیچھے لگے؟ تو ابھی نیا سسٹم, نئی حکومت, نیا لیڈر لایا جا رہا ہے پرتگال کے نام سے. ہاں بھائی, ڈرامے دکھا دکھا کے لوگوں کے برین کو واش کیا جا رہا ہے. یہ ڈرامے کا مین مقصد کیا ہے کہ آپ کے دل میں حکومت عثمانیہ کی محبت بڑھے, آپ کے دل میں نظام ترکی کی محبت بڑھے. آپ چاہو گے نہیں چاہو گے, جب یہ ڈرامہ دیکھو گے آپ کے سب کانشیس میں عثمانیہ کی محبت چلی جائے گی. اور وہ عثمانیہ جس نے شیعوں پر ظلم کیا, جس نے فاطمی حکومتوں کو گرایا, جس نے مصر میں فاطمی حکومت کو گرایا, جس نے سینکڑوں کی تعداد میں شیعوں کے کتاب خانوں کو جلایا, آپ یہ ڈرامے دیکھیں گے آپ کے دل میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کے سب کانشیس میں محبت چلی جائے گی. کوئی فلم آپ دیکھتے ہو اس کا سسٹم آپ کے ذہن میں چلا جاتا ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ میرے وجود پہ کتنا امپیکٹ رکھتی ہے. بڑے سائیکولوجسٹ ڈرامے کو بنانے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں صرف ایک ڈرامے کے دیکھنے سے. یہ امت اور یہ مسلم اور یہ شیعہ اس نے کب جناب مختار کو پہچانا تھا؟ لیکن جب اس نے ڈرامہ دیکھا تو مختار کو پہچاننا شروع کیا نا. امام رضا کا فلم دیکھا, ڈرامہ دیکھا, امام رضا کی معرفت آئی نا. تو یہ ڈرامہ آپ کے وجود میں کیا رکھتا ہے؟ اثر رکھتا ہے. ایک ہمارے استاد تھے, کہہ رہے میں گاڑی میں چڑھا ایک مومن کی, تہران کے اوپر بہت بڑی پہاڑی تھی, اس پہ جانا چاہ رہا تھا. کب بیٹھا, بہت مہنگی گاڑی, بہت بڑی گاڑی. کہا کہ قبلہ یہ گاڑی تقریباً 4-5 کروڑ کی ہے. کہ چلو, کہ اتنی مہنگی گاڑی کس لیے تو لی تھی, پہاڑی پہ کیسے جاتے ہم, یہی گاڑی تو ہمیں لے کر جائے گی. کہ جب وہاں پہنچے واپسی میں کم ہونا نا, آپ بھی بیٹھ جائیے ذرا, ڈرائیو کریے, بڑی اچھی گاڑی ہے. اس نے کہا میں نہیں چلاؤں گا. کیوں نہیں چلائیں گے؟ کہ بھائی مجھے دور رکھو اس گاڑی سے, میں ڈرائیو نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اگر میں نے اس گاڑی پہ ڈرائیو کیا اور اس کی سیفٹی, اس کا لگژرینس میں نے دیکھ لیا, پھر مجھے اپنی گاڑی اچھی نہیں لگے گی. پھر میں اپنی گاڑی سے عیب نکالوں گا, اس میں آواز ہے, اس کا گیئر اس طرح ہے, اس کی کلچ اتنی مشکل ہے. جب اچھی گاڑی میں بندہ بیٹھے نا, اس لیے امام فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنا چھوٹا گھر خراب نہ کرنا. یہ سارے جو معاشرے میں ایشوز ہیں, یہ شادی کرنے کے بعد بھی بندہ مطمئن نہیں ہے. بیوی کو آ کر کہتا ہے کہ تم تو شکل کی اچھی نہیں ہو. کیوں؟ پرتگال دیکھا ہے نا اس نے. یہ فیکٹ ہیں, یہ معاشرے کے فیکٹ ہیں. دن رات یہ ڈرامے اس کے اندر ضرورت پیدا کر رہے ہیں. اب میں واللہ میں کسی کو دیکھ کے میں بیان نہیں دیتا. میرے ذہن میں لوگوں نے سوال کیا ہم ڈرامہ دیکھیں نہ دیکھیں. اب کل سے مولانا آپ نے کہا ڈرامہ نہ دیکھیں, اور پتہ نہیں کسی نے کہا ڈرامہ دیکھیں, ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں. یہ بحث نہیں ہو رہی نہج البلاغہ پڑھیں نہ پڑھیں, قرآن پڑھیں نہ, اردو کا ڈرامہ دیکھیں. بھائی والعصر ان الانسان لفی خسر. 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا میں کہتا دیکھ لو, 2 گھنٹے کا ہوتا میں کہتا دیکھ لو, 4 گھنٹے کا ہوتا میں کہتا دیکھ لو. اچھا میرا چیلنج ہے, آپ یہ ڈرامہ ہے کتنے گھنٹے کا؟ ویسے لا محدود ہے نا, ضرورت اتنی ہے. ڈرامہ اتنا بڑا کتنا ہے آپ نے دیکھا ہے نا. اتنی اس ڈرامے میں قسطیں ہیں, سیریز ہیں 1 2 3 4 5. کتنے گھنٹے مجھے نہیں پتا. اچھا اگر 100 گھنٹے کا ڈرامہ ہے, 100 گھنٹوں میں کتنی بار علی کا ذکر ہے آپ مجھے نکال کے بتاؤ. بھائی میں اخلاقیات پہ گفتگو کرتا ہوں, میرا شعبہ اخلاق اور ایتھکس ہے. اگر ڈرامے میں 100 گھنٹے ہیں اور 100 گھنٹوں میں اگر 10 مرتبہ, بہت زیادہ 20 مرتبہ مولا کا ذکر ہوگا, بہت زیادہ ہو جائے ذوالفقار کا, علی کا, کتنی مرتبہ ذکر ہوگا؟ یعنی میں 20 مرتبہ علی کا نام سننے کے لیے 100 گھنٹے ضائع کروں.
100 گھنٹے, اور اس میں جو گمراہی ہو رہی ہے, اس میں جو بے حجاب خواتین کو دیکھ, اور اس خاتون کو دیکھ کر, مختلف چیزوں کو دیکھ کر جو ضرورتیں میرے وجود میں بن رہی ہیں, جو شیاطین کے خیالات, اگر ریئل ہسٹری بیسڈ ڈرامہ ہوتا پھر بھی آپ دیکھتے. اس میں بڑی فیکنس ہے. ترکیوں نے ہسٹری کو مسخ کیا ہے, کئی ایسی شخصیات کو انہوں نے اپنا جنوایا ہے, حالانکہ نہیں ہے. ابن العربی کی شخصیت کو انہوں نے فیک شخصیت دکھائی ہے, حالانکہ یہ اختلافی شخصیت ہے. کچھ علماء کہتے ہیں شیعہ تھے, کچھ کہتے ہیں شیعہ, مختلف ایسی چیزیں ہیں. تو بندہ یہ دیکھے میں 100 گھنٹے, بھائی اگر تجھے علی جاننا ہی ہے تو ترکی ڈرامے سے کیوں جان رہا ہے؟ تو نہج البلاغہ سے علی کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر جاننا ہی ہے تو قرآن کے ذریعے. انسان یہ سوچے میں اپنا وقت کہاں پہ صرف کر رہا ہوں, مجھے کس چیز سے کون سی چیز مل رہی ہے, مجھے وہ چیزیں پڑھنی ہیں, ان چیزوں پہ وقت صرف کرنا ہے جن چیزوں سے میری دنیا بھی بنے, آخرت بھی بنے. تو ایک چیز ہے, کیونکہ بحث عادت کی ہے اور بہت حساس بحث ہے, مجلس کو عادت سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے سنو. شیطان تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے, عبادتوں کا نہیں بناتا. عادت جب بن جاتی ہے نا, پھر وہ زندگی کی ضرورت ہو جاتی. میں نے ایک مثال دی تھی, اگر کسی بندے کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے, اب کہے مولانا میں 30 دن نہیں, میں 31 دن رکھوں گا کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے. اللہ کہے گا نہیں, 30 دن رکھو گے تو رحمت ہے, 31 نہیں رکھو گے تو لعنت ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہے اور مزہ آتا ہے, آج میں 2 رکعت نہیں, میں 2.5 پڑھوں گا. اللہ کہے گا نہیں, 2 پڑھو گے تو رحمت ہے, 2.5 پڑھو گے تو لعنت ہے. اشارہ کر رہا ہوں عقل مندوں کے لیے. پاکستان میں مختلف فرقے, ولایت کا مرکز, فلاں کا مرکز, فلاں کا مرکز, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں وہ عبادتوں کے غلام نہیں ہے, وہ عادتوں کے غلام بن چکے ہیں. نماز اگر عادت بن جائے تو بھی لعنت ہے, کیونکہ یہ عادت انسان کو راہ خدا پر نہیں لے کر جاتی, وہ عادی بن جاتا ہے. جس طرح صوفیاء کو ذکر خدا کی عادت ہو گئی, اب رقص میں بھی اللہ اللہ ہے, ہر جگہ اللہ اللہ ہے. اب کہوں اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت پڑ جائے, کیا پڑ جائے؟ عادت پڑ جائے, تو یہ کہے گا یہاں بھی علی, نماز میں بھی علی کرو, فلاں جگہ پہ بھی علی کرو, فلاں جگہ پہ بھی علی کرو. سمجھ رہے ہیں؟ عقلانی بحث کر رہا ہوں, معصوم کے کلام سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر یہ عادت بن جائے تو کہے گا جگہ جگہ علی کرو. اب یہ جو لنک ہے نا, یہ عادت کا لنک ہے. بھئی اگر کسی ڈرامے میں علی کا ذکر ہے اور علی کی وجہ سے تم ڈرامہ دیکھ رہے ہو, پھر وہ گانا بھی سنو جس میں علی کا ذکر ہے. سنتے ہیں آپ کے جوان, کیونکہ ان کو علی علی سننے کی عادت ہے. کہ مولانا بہترین انڈیا کا گانا آیا ہے, کیا کہنا, اس نے کیا پڑھا, علی کی شان کیا پڑھی ہے. اختلاط نجاست اور طہارت ہے, کیونکہ عادت ہے, وہ علی کا ذکر سننا چاہ رہا ہے, کیونکہ یہ عادت کا غلام ہے. کہ یہاں بھی علی کرو, وہاں بھی علی کرو, وہاں بھی علی کرو. لیکن آؤ علی کی زندگی میں. اگر کسی کو راتوں کو جاگنے کی عادت ہو, اسے باپ کہہ دینا سو جاؤ, سو تو جائے گا بستر پہ, پر نیند نہیں آئے گی. کبھی کروٹ یہاں بدلے گا, کبھی کروٹ وہاں بدلے گا, کیونکہ رات کو جاگنے کی عادت ہے. اور مولا علی کا جملہ ہے, ستاروں گواہ رہنا, تم نے کبھی بھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا. لیکن شب ہجرت جب نبی نے کہا علی سو جا, اگر علی کو جاگنے کی عادت ہوتی, شب ہجرت علی کو نیند نہیں آتی. لیکن میرے مولا کا جملہ ہے, کیونکہ مولا فرماتے ہیں زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی جیسی شب ہجرت علی کو نیند آئی تھی. کیونکہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے, نبی کا حکم تھا علی سو جا, علی کو نیند آ گئی. ارے تو خود اپنے ممبروں سے پڑھتا ہے, جب مولا اس کے سینے پر سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا, اگر عادت ہوتی تو علی اس کا سر قلم کرتے, لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے, علی عبادتوں کا غلام ہے. تو اگر عادت بن جائے نا یہ ذکر, تو بندے کو ہر جگہ اچھا لگتا ہے. پھر چرس بھی پیے گا تو یا علی, بھنگ بھی پیے گا تو جائیے دھڑکاؤں پہ, کیا ہے یہ عادت ہے نا. بھنگ بھی پیے گا یا علی, چرس بھی پیے گا یا علی, کسی کے گھر میں چوری کر کے دیوار سے چھلانگ لگائے گا, اس وقت بھی کہے گا یا علی. یہ میں نے واقعہ بتایا تھا نا, کسی مولانا صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی اور گھر میں رات کو گئے تو چور نے سارا سامان جمع کیا ہوا تھا, اب لے ہی جانے والا تھا. مولوی صاحب نے دیکھا سارا سامان, وہ گٹھڑی بہت بھاری تھی, اٹھاتے وقت یا علی. اس نے کہا بندے خدا, میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے. یہ عادی شیعہ ہے, یہ سارے کیریکٹر لیس شیعہ ہیں. میں نے واقعا اسٹڈی کی, ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں, یہ مرکز ولایت فلاں فلاں انہوں نے جو بنائی ہیں, سارے کیریکٹر لیس ہیں. نہ نماز سے, نہ روزے سے, کسی سے لینا دینا ان کا نہیں ہے. بس علی علی کرنا عادت بن گئی ہے. تو خبردار رہنا, کہیں ایسا نہیں کہ ماتم کرنا تیری عادت بن جائے, نیاز کھانا تیری عادت بن جائے. پھر 19 رمضان کو دوپہر کو ماتم بھی کرے گا, اور روزے کے دنوں میں, واجب روزے کے دنوں میں نیاز بھی کھائے گا. اہل بیت تجھے عادتوں سے نکال کر تجھے عبادتوں کے میدان میں لانا چاہتے تھے.
جب عبادت ہونا پھر میدان جنگ میں بھی مسلح بچتا ہے. جب ایک انسان کے ذہن میں صحیح مٹیریل ہے ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں. یہی کام اگر رسول 13 سال محنت کرنے کے بعد 60 لوگوں کو مسلمان بنایا، اگر پہلے ہی دن استقامت نہ دکھاتے، کل کی تقریر جو رہبر معظم نے کی یہی دو جملے تھے. فرمایا ایک جذبہ ایمانی شہداء میں تھا، شہید قاسم سلیمانی میں. دوسری صفت استقامت تھی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں جذبہ ایمانی استقامت نہیں ہوتی. 2 دن کے لیے جیل چلا جائے، 2 مسائل آ جائیں، 2 پریشانی آ جائیں، اکنومیکل کرائسس آ جائے، یہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. استقامت نہیں ہے. استقامت کا مطلب کیا ہے کہ عباس کے بازو کٹ جائیں لیکن حسین میں استقامت ہے، علی اصغر کا گلا کٹ جائے پر حسین میں استقامت ہے. ہم نے کب استقامت دکھائی؟ ایرانی قوم نے استقامت دکھائی ہے. 30 ایئر سے اکنومیکلی کرائسس ہے. جس ملک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سیکنڈ لیول پہ گیس ہے، جس ملک کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. اپنے خرچے پر پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھاتے ہیں، اپنے خرچے پر ملینز آف ڈالر خرچہ کرتے ہیں. ہم لے نہیں رہے. اتنے سینکشن اس ملک پہ ہوں لیکن اس نے استقامت دکھائی. پاکستان میں اگر کلچرل حملے ہوتے جتنے ایران پہ ہو رہے ہیں، یعنی کل میں مجلس پڑھ کے گیا، آج دوسری مجلس پڑھا، 24 گھنٹے گزرے. ان 24 گھنٹوں میں تقریباً 2500 گھنٹے ایران پر کلچرل حملہ ہوتا ہے. 2500 گھنٹے. بچوں کے لیے الگ کارٹون بناتے ہیں، جوانوں کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں، خواتین کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں. اردو میں کتنے چینل ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے بنائے. ایک یہودی ہے جس نے 21 چینل صرف ایرانیوں کے لیے بنائے، اور وہ اپنی خود تقریروں میں کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایران کا فیملی سسٹم تباہ کر دوں، برباد کر دوں. اور تباہ ہو گیا ان کا، کافی برباد ہو گیا ان کا فیملی سسٹم، کیونکہ میڈیا کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی اپنی حکومت کتنا خرچہ کرتی ہے. پاکستان ایک پی ٹی وی کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ایرانی حکومت 22 چینل خود بناتی ہے اپنے لوگوں کے لیے. بچوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے، جوانوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے، مذہب دین والوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے، قرآن جن کو پڑھنا ہے ان کے لیے الگ چینل بناتی ہے. انویسٹ کرنے وہ اپنے لوگوں پر. سامنے ایک دشمن ہے جو 2500 گھنٹے کلچرل حملہ ہو رہا ہے آپ پر. لیکن ہم تو مفت میں کہتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو. ہمارا سینسر بورڈ سینسر نہیں کرتا. ڈراموں میں شراب کا پلانا دکھایا جاتا ہے، گانے دکھائے جاتے ہیں، بے حیائیاں دکھائی جاتی ہیں، نامشروع ناجائز تعلقات دکھائے جاتے ہیں. جب آپ کی بیٹی، جب آپ کا بیٹا ایک چیز کو نارمل حالت میں دیکھے گا، ایک جملہ یاد رکھیے، کہتے ہیں نقل کفر. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نقل کرنا حرام ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ محرمات میں زنا کا ہونا. ایک محرم رشتہ ہے، ان میں زنا کا رشتہ واقع ہو جائے، یہ نقل کرنا حرام ہے. کہ آپ کہیں فلاں جگہ پہ یہ گناہ واقع ہوا، اس کو نقل کرنا حرام ہے. کیونکہ جب آپ گناہ کو نقل کرتے ہیں تو قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے. آج کا جوان کیا فخر سے دوسرے جوان کو نہیں کہتا میرے اتنے نامحرموں سے تعلقات ہیں؟ آج کی زبان میں کہیں میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، فخر سے کہتا ہے، شرم نہیں کرتا. آج گانا سنتے ہوئے کوئی بے حیائی اور چیز سنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس میں حیا نہیں، قبح گناہ نہیں ہے. شادیوں میں گانے بجتے رہتے ہیں. وہ امام موسیٰ کاظم جو اتنے سال زندان میں رہے، 14 سال، ایک رات راحت کی ملتی ہے، ایک رات. مومن گھر لے جاتا ہے، امام فرماتے مجھے دوسرے دن زندان میں لے جا. کہ مولا کیوں؟ فرمایا تمہارے ساتھ والے گھر میں ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہی ہے، کنیزیں ناچ رہی ہیں، گانے کی آواز آ رہی ہے، رقص کی آوازیں آ رہی ہیں. مجھے زندان راحت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اطاعت الہی ہے. مجھے اس جگہ پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے. جب ہم اللہ کی اسے کہتے ہیں غیرت دینی. تیسری صفت کی اس شہید میں جسے ہم کہتے ہیں غیرت دینی، جذبہ الہی، استقامت اور غیرت دینی. جب تک ہم غیور نہیں بنیں گے، غیرت دینی الگ مسئلہ ہے، ماں بہن پہ غیرت آنا الگ مسئلہ ہے، بیٹے کی تربیت میں غیرت آنا یہ الگ مسئلہ ہے. اور یہ تو مجتہدین رحمۃ اللہ مبشر کاشانی فرماتے ہر پڑھنے والے کی شرعی وظیفہ ہے. شرعی وظیفہ کیا؟ آپ ایک بستی سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں کوئی مولانا نہیں ہے، لوگوں کو نماز نہیں آتی، مسلم ہے نماز نہیں آتی. شرعی وظیفہ اس مولانا کا رک جائے، ان کو نماز سکھائے، ان کو نماز پڑھائے، یا کسی مولانا کو وہاں پہ فراہم کرے. جب ممبر پر پڑھنے والا آتا ہے، سن لے تمام تر خطیب یہ باتیں ہیں، جب پڑھنے والا ممبر پر آتا ہے وہ 100% شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے مجمع سن رہا ہے یہ سارے نمازی ہیں. وہ 100% شوری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام تر پابند صلاۃ ہیں، صوم ہے، یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ان میں سے کوئی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہے، ان میں سے کوئی نشے میں مبتلا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مثلا داڑھی رکھتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں یا خونس دیتے ہیں. ایک کسی کو 100% شورٹی ہے. جب پڑھنے والے کو یہ شورٹی نہیں ہے اس پر واجب ہے، وظیفہ شرعی ہے، اپنی تقریر میں ان چیزوں کو بتائے. اگر نہیں بتائے قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا، قیامت میں وہ ذمہ دار ہے. ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ لوگوں پر یہ عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب پڑھیے جو پڑھنے والے دین خدا کا علم حاصل کرنے والے آتے ہیں اور باتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا عذاب پڑھیے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟